کیا آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر سب کو خوش رکھنا ہی آپ کا اکلوتا فرض ہے؟ آج بات کریں گے اس تھوڑی سی خود غرضی کی جو آپ کو ذہنی طور پر توڑنے سے بچا سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک۔ دیکھیے، بہو کا خود غرض ہونا برا نہیں بلکہ ضروری ہے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی پہچان کھو دیں گی تو گھر کو کیسے سنبھالیں گی؟ اس لیے جوائنٹ فیملی میں رہنے والی ایک بہو کا تھوڑا سا خود غرض ہونا بہت ضروری ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک خوبصورت احساس تو ہوتا ہے، لیکن ایک بہو کے لیے تھوڑی سی خود غرضی، جسے ہم سیلف کیئر یا اپنے حق کی حفاظت کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی پہچان نہ کھوئے۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے سب کو خوش کرنے کے چکر میں اکثر بہو خود تھک جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی خود غرض ہو کر اپنے لیے سکون کا وقت نکال لیں گی تو آپ بہتر طریقے سے گھر سنبھال پائیں گی۔ اس لیے تھوڑی سی خود غرضی ایک بہو کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دن بھر کی مصروفیات اور سب کی امیدوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بریک لینا آپ کا حق ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ دیکھیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے جب آپ ہر بات پر ہاں کہتی ہیں تو لوگ اسے آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تھوڑی سی سختی اور اپنے فیصلوں پر قائم رہنا آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ رشتوں میں توازن، جب آپ خود خوش ہوں گی تبھی آپ اپنے شوہر اور بچوں کو خوشی دے سکیں گی۔ اپنی ضروریات کو نظر انداز کرنا لمبے عرصے میں رشتوں میں تلخی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خود غرضی کسی کو برا کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت سی بہویں ایسی ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور صرف کام سے کام رکھتی ہیں۔ ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک کام میں جڑی رہتی ہیں، اپنے آپ کو بھول چکی ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ساس سسر، نندیں، دیور جیٹھانی، سب کے کام آتے آتے ہم خود کے کام آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی آرام کی ضرورت ہے یا ہمیں بھی کچھ برا لگ سکتا ہے۔ اکثر بہویں وہ بہو بن چکی ہیں جنہیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کام کروا سکتا ہے۔ دیکھیے، اچھی بات ہے، لوگوں کا ایک اعتماد ہوتا ہے پر کہ یہ انسان ہمارے کسی کام سے جواب نہیں دے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اعتماد نا آپ کی کمزوری بن جاتا ہے۔ لوگ آپ سے کبھی بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ جب آپ اس کام کے لیے عادی ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کسی ایک کام کے لیے انکار کر دیں گی تو آپ بری بن جائیں گی۔ اپنے لیے تھوڑا سا خود غرض بن جائیں۔ آپ کو پتہ ہے، اکثر بہویں ایسی ہوتی ہیں جو بیمار بھی ہو جائیں، کبھی ٹانگوں میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، پھر بھی کام میں لگی رہتی ہے کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے، بیماری میں کام چھوڑ کر آرام کرنا خود غرضی نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ اگر آپ آرام نہیں کریں گی تو آپ کی صحت مزید خراب ہوگی، جس سے پورا گھر متاثر ہوگا۔ اس لیے بچوں کی پرورش کے فیصلے، بچوں کی نیند، کھانا اور تربیت کے بارے میں فیصلے کرتے وقت بہو کو اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر ان لاز، سسرال والے لاڈ پیار سے بچے کی ڈسپلن خراب ہو رہی ہے تو وہاں سختی دکھانا ضروری ہے۔ تھوڑا سا سخت ہو کر اپنے بچے کو دوبارہ اچھی تربیت پر لائیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی نجی وقت کے لیے، جب آپ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد تھوڑی دیر اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھنا یا کوئی ہابی پوری کرنا چاہتی ہوں تو اس وقت کے لیے نہیں کہنا سیکھیں۔ اس وقت کوئی کام آپ کے لیے ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سارے کاموں کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر کام ہوتے ہی رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا خود کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ یہ خود غرضی بہت ضروری ہے ایک بہو کے لیے، اپنے لیے۔ بہت سی ایسی بہویں ہیں جو خود کو ٹائم دینا چھوڑ چکی ہیں، خود کو بھول چکی ہیں بالکل ہی، خود کو اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے سسرال والوں کے نام کر دیا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، تھوڑی سی خود غرض ہو جائیں، اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں۔
آپ دنیا کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، سب کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ یہ خود غرضی کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ خود غرضی کا مطلب دوسروں کا برا کرنا نہیں، بلکہ اپنی ذہنی حدود طے کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہنے والی بہو کے لیے تھوڑی سی خود غرضی کیوں ضروری ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، کیونکہ آج آپ کسی کے لیے جتنا بھی کر لیں، آپ کے بعد آپ کے بچوں کی کوئی بھی ویسے تربیت نہیں کر سکے گا جیسے آپ کر سکتی ہیں، یا کوئی بھی ویسے ان کا خیال نہیں رکھ سکے گا جیسے آپ رکھتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔